کے آستانے سے۔ اس کلام کو میرا خیال ہے ون آف ماسٹر پیس کہا جائے مولانا حسن رضا خان صاحب کا۔ اس کا مقطع اتنا شاندار، کہتے ہیں نا بالکل جو ہارا ہوا تھکا ہوا شخص ہوتا ہے، جس کو کہنا کہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، کیا بات لکھی، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ پہنچے ان کے در پر نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ اب اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب کا کیا معافی ضمیر ہوگا، لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ ایک تو حسن عمل بھی نہیں ہے، اب گناہ ہوئے ہیں تو حاضری بھی نہیں ہو رہی کہ چلو وہاں جا کے شفاعت کی خیرات مل جانی ہے، یعنی دونوں کام نہیں ہو رہے، نہ حسن عمل ہے نہ آقا کے قدموں کی حاضری ہے۔ اب بچا کیا ہمارے پاس؟ حسن اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو گئے گزرے زمانے سے؟ کیا بارفتگی والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعی گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں کی معافی کا ایک ایسا در اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رب کریم ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ مطلع کے ساتھ جوڑا کیسا؟ ہاں، دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان اور کے، ہم نہیں پہنچ سکے۔ ہم پہنچ آئے گئے۔ ہائے ہائے آئے ہائے، واقعی اس خاندان پر جو اشعار ہیں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے۔ اب یہ مفتی اعظم ہند کا شعر پڑھ رہے ہیں، اب اس میں کتنی اونچی بات لکھ دی۔ پہلے تو مدینہ منورہ کی خاک سرما بنایا جائے، آنکھوں میں لگایا جائے، اب کہتے ہیں اگر وہ سرما مجھے مل جائے نا، کون سا بھی اگلے مصرے میں پتہ چلے گا، اگر میں وہ لگا لوں نا اپنی آنکھوں میں تو پھر یہ عجب نہیں ہے کہ مجھے لوح محفوظ کا لکھا ہوا نظر آنے لگے۔ وہ کون سا سرما ہے؟ جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، میرے آقا کے قدموں سے جو غبار لگا ہے نا، جو میرے آقا کے قدموں سے ٹچ ہو گئی خاک، اگر وہ میں آنکھوں میں لگا لوں تو پھر عجب نہیں یہ بات کہ میں لوح محفوظ کا لکھا ہوا دیکھ لوں، وہ بھی سرما ہے۔ سبحان اللہ۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں سبحان اللہ، میں۔ نقش پا کا غبار، اعلیٰ حضرت تو اس غبار کو کتنا مبارک سمجھتے ہیں۔ ہاں، کفش پا، یعنی اس غبار کو کس طرح کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ چاند کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے چاند جو تجھ پر داغ لگے ہیں نا، معراج کی شب میرے آقا گزرے تھے، جس راہ سے گزرے تھے وہ خاک اٹھا لیتا۔ کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ دھلے تھے، یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے۔ یعنی وہ خاک اگر تو اٹھا کر لے آتا اور اپنے اوپر ملتا رہتا تو نبی یہ تخیل رضا ہے کہ وہ خاک تیری ان داغوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر مولانا حسن رضا خان صاحب، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری، شہزادے اعلیٰ حضرت، ایک اور جگہ لکھتے ہیں
کہ جو پیارے آقا کی کفش پا ہے نا، جو نبی پاک کے قدموں سے ٹچ ہونے والی خاک ہے، اس کو میں کس طرح، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کو کس طرح ہٹاؤں گا؟ جھاڑو دے کر نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں، تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں، تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں۔ تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں۔ یہ بہارا کرنا جھاڑو دینے کو کہتے ہیں، یعنی جھاڑو بھی دوں تو اپنی پلکوں سے دوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں کی جو خاک ہے، اس کی کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ سورہ بلد کی جو ابتدائی آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، غالباً حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں کی خاک کو یاد فرمایا۔ ہائے ہائے، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم۔ یعنی اعلیٰ حضرت دیکھیں نا، جہاں آیت آ جائے، جہاں حدیث آ جائے، بہت سارے مجھے شعر یاد آ رہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یعنی اب خالی کفش پا پر ہی بات شروع ہو جائے تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے۔ چلتے یو کے والوں کے پاس، بھائی یہ تھوڑے مشکل شعر ہو گئے، اور مجھے وسیم بھائی پتہ ہے آپ کو بھی ماشاءاللہ اشعار سے بڑا شغف ہے، تو کچھ ایک دو شعر کی ٹرانسلیشن جو ہے، کچھ تشریح ہمارے انگلش ویور کو بھی بتا دیں، پھر ہم نے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے۔ انجوائنگ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ۔ Absolutely, Haji Sahab, alhamdulillah. You know, they say everybody speaks different languages, lekin the language of ishq, the language of love, it has no boundaries. No boundaries, absolutely right. Anybody can understand. But on your request, inshallah, the last share you read, Kalam of Sayyidi Ala Hazrat, Zarre jar kar teri paizaron ke. Yani, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the dust which comes from your blessed Na'alain Sharif, Taj sar bante hain sayyaron ke, yani becomes the crowns of the stars in the sky. Allah, Allah. Look at the comparative. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And the other one you mentioned as well is very interesting, Haji Sahab. Subhanallah. From Qasida Mi'raj, sitam kiya kaisi mat kati thi. یعنی شیر اب جی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ میتے تھے. Now here some of the ulama, the scholars have written that look at the intellect of Sayyidi Ala Hazrat, that the Waqia of Mi'raj took place on the 27th of Rajab, and on the 27th, yani the month is about to end, so you can't always fully see the moon in the sky. Okay. So Sayyidi Ala Hazrat immediately identified this, and in his kalam, when he was writing, he doing ishara to the moon, saying that where were you? Because you weren't visible that night, where were you? Had you been there? Taken the khak on which the Prophet sallallahu alaihi wasallam had walked, and these things that appear on you, daag, yani ke stains you could say, if you had taken that, then perhaps you would have cleaned these from yourself as well. How deep is that meaning? کیا کمپیریٹیبلی میں تو ختم ہے نا اعلیٰ حضرت کی شاعری، تقابل جو بیان کر. And the most amazing, کیا بات ہے، فیضان رضا شروع ہو گیا. جی فرمائیے. جی کیری آن بردر، کیری آن. Ji, I was going to say the most amazing thing is when you study Kalam-e-Raza and such depth, such meaning, and then when you realize that Shairi is something that Sayyidi Ala Hazrat did on the side. Yani if you were to look at his kalam, you would think that somebody spent his whole life writing this kalam, and you would still be amazed. But then when you realize that Sayyidi Ala Hazrat, Imam Ahl Sunnat, was a master in so many different sciences as well, and he wrote Shairi as a hobby, as an interest, then you think that definitely this is the work of the Mujaddid of the last century,
This is आला the हजरत के work बारे में of आता है a कि devoted आशिक रसूल। शायरी के लिए कोई बहुत स्पेयर वक्त नहीं करते थे, बल्कि इस तरह किताबों में मिलता है कि जब फ्रेश होना चाहते थे, काम से थक जाते थे, तो कलम उठाकर कुछ अशार लिखना शुरू करते थे। तो न शायरी की हवस न परवा, रदी थी क्या कैसे काफिये थे। कल चले इंशाल्लाह किसी और सिलसिले में मजीद कलाम रजा पर बरकतें हासिल करेंगे। हमने कुछ कॉल्स लेनी है और हमारे आखिरी सेगमेंट को भी कंप्लीट करना है, वक्त भी सिलसिले का अख्ताम की तरफ है। आज नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बांग्लादेश की शहर चाटगाम से अर्ज करता हूँ। अब्दुल हबीब भाई, माशाल्लाह आप बांग्लादेश में तशरीफ फरमाया एक मरतबा, तो दोबारा आपको बांग्लादेश में तशरीफ फरमाएंगे और आपकी जुबान में अगर मदनी मकसद बांग्ला का हो जाए तो अच्छा होगा। और अर्ज है हजरत के माशाल्लाह उर्दू में मदनी चैनल चल रहा है और बांग्ला में कब मदनी चैनल आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साथ बहुत सारी आपने जो है ना फरमाइशें कर दी हैं। तो बांग्लादेश इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब मदनी मरकज़ का हुक्म होगा तो हाजिरी होगी इंशाल्लाह। बांग्लादेश में मदनी मकसद मुझे वाकई याद हो गया था, शोन शो दोनेर इतना तो याद है, चौस्तो कोरबे कुछ याद है, एग्जैक्टली भूल गया हूँ। तो अगर इंशाल्लाह मुझे फिर कभी टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ तो मैं पढ़ के सुना दूंगा आपकी दिलजोई की नीयत से। अच्छा, और तीसरी आपने बात कही कि मदनी चैनल बंगला में कब आएगा, तो इंशाल्लाह अब इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू हुई है। निगरान शुरा ने पहले भी फरमाया था, हमारी प्लानिंग में ज़रूर है, अल्लाह वो दिन लाएगा इंशाल्लाह कि जल्द बंगाली इस्लामी भाइयों के लिए भी हम कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन पहले बंगाली में शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह बांग्लादेश बंगाली ज़बान में भी मदनी चैनल शुरू हो जाएगा। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल पे आलम तेरा परवाना सिलसिला लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सिलसिला है। आपसे दरख्वास्त है कि ये नात जो आला हज़रत ने लिखी है, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, इसके चंद अशार सुना दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। इंशाल्लाह ये कलाम के अशार को थोड़ी देर बाद सुनते हैं। चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हुकूमत रसूलुल्लाह की। अर्श पर भी सल्तनत है, फर्श पर भी सल्तनत, दोनों आलम में तुम्हारी है हुकूमत या रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुकूमत रसूलुल्लाह की इस सेगमेंट में हम क्या सीखेंगे और क्या सुनेंगे। याद रहे, इख्तियारात, अथॉरिटी, इसकी दो किस्में हैं। एक तशरीई यानी किसी फेल को फर्ज या हराम या वाजिब या मकरू या मुस्तहब या मुबाह कर देना, यानी ये इख्तियार किसी के पास शरीयत के अंदर हो, ये कहलाता है तशरीई इख्तियारात। और दूसरा इख्तियारात होते हैं तकवीनी, जिसके बारे में आता है जैसे किसी को जिंदा करना, किसी को मारना, किसी की हाजत पूरी कर देना, किसी से मुसीबत दूर कर देना, वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों किस्म के इख्तियारात अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने ये इख्तियारात जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। अब सदरुल शरिया बदरुल तरीका बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। आप तहरीर फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो इख्तियारात हैं, आप फरमाते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाइब मुतलक हैं। तमाम जहान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तहते तसर्रुफ कर दिया गया। जो चाहे करें, जिससे जो चाहे दें, जिससे जो चाहे वापस लें। तमाम जहान में उनके हुक्म का कोई फेरने वाला नहीं, तमाम जहान उनका महकूम है और वो अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं। तमाम आदमियों के मालिक हैं जो उन्हें अपना मालिक न जाने हलावत सुन्नत से महरूम रहे। तमाम जमीन उनकी मिल्क है, तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूतु समावाति वल अर्द सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जेर फरमान है। जन्नतो नार की कुंजियां दस्ते अक़दस में दे दी गईं। रिस्को खैर और हर किस्म की अताएं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के दरबार से तकसीम होती हैं। दुनिया और आखिरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता का एक हिस्सा है। अहकाम तशरीइया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्जे में कर दिए गए कि जिस पर जो चाहें हराम फरमा दें, जिसके लिए जो चाहें हलाल कर दें और जो फर्ज चाहें मुआफ फरमा दें। सुभान अल्लाह। जब तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा,
کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے. ہم اسی پر مدنی پھول لیں گے کہ کیسی کیسی اتھارٹیز، کیسے کیسے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. بہت سارے مسکنسیپشنز دور ہوں گے، بہت سارے وسوسے دور ہوں گے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. ہم جبھی تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، آقا چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ سنتے جائیں گے، ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آج پہلا واقعہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ہر سلسلے میں ایک واقعہ، ایک ایسا انسیڈنٹ ہم سنیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور میں نے رمضان میں وہ کام کر لیا، یعنی اپنی عورت سے قربت اختیار کر لی. فرمایا اب کفارے کی بات ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی نا، کیا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی لا، آقا نہیں استطاعت رکھتا. فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دوسرا آپشن تھا، شریعت نے دیا تھا. عرض کی لا یا رسول اللہ نہیں رکھ سکتا. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ شخص کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے میں کسی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، ہدیہ پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ لو اور اسی خیرات کر دو. اب ذرا غور کیجئے، یعنی 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، نبی پاک نے کام پورا کر دیا. اب ایک اور سٹیپ آگے بڑھ کر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں ہے. آقا مجھ سے زیادہ غریب ہی نہیں ہے کوئی مدینہ شریف میں، اب میں کس کو تقسیم کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سن کر میرے آقا مسکرائے، اتنا ہنسے کہ یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے. اب یہ کیسا اختیار ہے کہ خود ہی عطا فرمایا کفارے کے لیے، اور خود ہی فرمایا خود ہی کھا لو اور یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ یہ خاص اسی شخص کے لیے رحمت تھی. آج کوئی ایسا کرے تو کفارے سے چارہ نہیں. اگر کوئی ایسا کرے کہ جناب خود ہی اس سے غلطی ہو جائے، کھجوریں خریدے اور خود ہی کھا لے، یہ نہیں چلے گا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی تھی، میرے آقا کو وہ اختیار حاصل تھا کہ اس سے کفارہ ہی معاف فرما دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے. ریئلائز، ٹرائی ٹو ریئلائز، کیا قدرت تھی میرے آقا کی، کیا حکومت تھی، رب کی کتنی بڑی عطائیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ ایک شعر ہے نا، کنجیاں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجیاں دی اپنے خدا، کنجیاں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر،
خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ حسن رضا خان نے جو کنجیوں کی بات کی، مجھے بخاری شریف ہی کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں۔ اچھا اب یہ خواب کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ خواب کی کیا حقیقت، تو یاد رکھیں کوئی بھی نبی ہو، نبی کا خواب شریعت میں حجت ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی، فبودیت فی یدی، اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا، اور حسن رضا خان نے بھی۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ایک رسمی شاعر نہیں ہے کہ صرف تخیلات کی دنیا ہی میں رہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن محدث تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے ذریعے قرآن اور حدیث کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور صحابہ کے مزاج اور ان کے نظریے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مجھے جب وہ آپ شعر مالک والا پڑھ رہے تھے، مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، چنانچہ مسند امام احمد اور شرح معانی الاثار میں حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی حضرت سیدنا عائشہ معزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوئی حاجت لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اشعار کی صورت میں اپنے درد و دکھ کو بیان کیا، اور کیا عرض کی، یا مالک الناس و یا دیان العرب، اے لوگوں کے مالک اور اے عرب کے سزا اور جزا دینے والے۔ تو وہاں صحابی رسول مالک کہہ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ کو اپنے صدر الشریعہ نے کہا نا، جو مالک نہ مانے وہ سنت کی لذت سے ہی محروم رہے گا۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، عقیدہ اہل سنت، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ آج آپ نے بخاری شریف کی احادیث سنی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ یہ جو اشعار آپ سنتے تھے، میں تو مالک کی کہوں گا یا کنجیاں دیں اپنے خزانوں کی خدا نے، یہ آج شاید بہت ساروں کے لیے کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ یہ ہم جو نعت خوانی کرتے ہیں، یہ باتیں خود سرکار علیہ السلام کی احادیث میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں آپ حکومت رسول اللہ کی سیگمنٹ میں یہ ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے موجود ہے، اچھا 2 ویڈیو کالز ہم لیتے ہیں اور پھر ایک کلام کی جو فرمائش تھی اس پر سلسلے کا اختتام کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشفاق تاری یونان دے شہر ایتھن تو گل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ۔ اسی اس ٹائم 4 اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں خود بھی ادھر کیا سی کہ مدینہ البالغان رہندی جوان کیتا، میں رہندی آیا فیضان مدینہ تے تھے کہ اسلام بھائی پڑھ رہے سن۔ ماشاءاللہ انہوں نے ترکیب بن گئی ہے تے انہاں نال اسی پڑھن لگ پئے، اور میں مزید 6 اسلام بھائیوں نوں نال لے کے آیا ہاں۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ جننے اسلامی بھائی اس ٹائم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، جہے قرآن پاک نہیں پڑھے، اپنی درستگی واسطے فیضان مدینہ یا اتنے نزدیک تسی انٹرنیٹ تے پڑھن کی سہولت موجود ہے، مدنی چینل تے رابطہ کرو، اور تسی انشاءاللہ تعالی قرآن مدنی قاعدہ پڑھو، قرآن پاک صحیح طریقے نہ درستگی نہ تورے مخارج صحیح مخارج نہ پڑھن دا انشاءاللہ تعالی شرف حاصل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تسی تو مدرسہ پڑھن دے بعد مبلغ بن گئے نے، کال بھی کی اور ماشاءاللہ دعوت بھی دے دی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالکل پڑھنا چاہیے، اور آپ سب یونان میں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال دیجیے۔ سر مجھے نعت سننی ہے، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے نعت سننی ہے وہ سرور کشور رسالت دیوار شکر جلوہ کر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں ہم پوری نہیں کر پائے، ہماری معذرت قبول فرمائیے گا، وقت ختم ہو رہا ہے سلسلے کا۔ 2 اشعار انشاءاللہ ایک کلام کے سن کر پھر انشاءاللہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن گمنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ 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 تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے
قدم تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا اللہ 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 کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا ہاں قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اللہ 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 میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سلسلہ عالم تیرا پروانہ کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے کو دوپہر 3 بجے پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے امید ہے ایک نیا موضوع ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح برکتیں لوٹیں گے یاد رہے کہ کل رات انشاءاللہ ایک بار پھر ذہنی آزمائش کا سلسلہ دوسرا مقابلہ ہوگا رات تقریباً 11:15 بجے براہ راست یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے رب کریم ہم سب کو مدنی چینل پابندی سے دیکھنا نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے پوشم میری سالس ہے